العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا آواز بالکل سادہ کر دیں، ایک آواز کر دیں، سمپل آواز اور تھوڑی آواز بڑھا دیں، جتنا ہو سکے بڑھا دیں۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا محبت دی خیرات کڑھ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چاہم جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت وہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں دیما کیویں جو بے مثال تو ہیں جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت وہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں دیما کیویں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پندہ پہ تیرے در تو زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں لائکی صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار اس وقت سٹیج پر بھی اور یقیناً پنڈال کے اندر بھی کہیں کہیں علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہوں گے۔ قبلہ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اپنی اوقات سے اپنی ذات سے بخوبی واقف ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا۔ شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا صحیح جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے، جو جناب موسیٰ کا بھی نبی، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے۔
اد میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے جی میں آپ حوصدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے اللہ اکبر. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں اگر کچھ لے لوگے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا. کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل سے ہوں، اور آپ لوگ حضور کی آل سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو. منبر رسول پہ بیٹھ کے میں یہاں کوئی فنی ماحول بنانے نہیں آیا، میں آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بالکل بھی نہیں آیا، میں آپ لوگوں کو لطیفے سنانے کے لیے نہیں آیا. آج کی محفل کی انتظامیہ نے بندہ ناچیز کو بلایا، کسی مقصد کے لیے بلایا. بس جوانوں میں وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں. آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے. یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات چٹی داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. جوانوں رات کا دوسرا پہر ہے، میرے رب کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے، اور یہ رات کا دوسرا پہر ہے. یہی وہ وقت ہے اللہ سے کچھ لینے کا، کچھ حاصل کرنے کا. 8 بجے کی محفل سجی ہے، بڑے بڑے نعت خان جناب آئے، زور لگا کر چلے گئے، نقیب حضرات زور لگا کر رخصت ہو گئے. اب آپ کو سٹیج پر کوئی نعت خان نہیں ملے گا، کوئی نقیب بیٹھا نہیں ملے گا، ہر ایک آیا حاضری لگا کے چلا گیا. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اب تک تم لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ اب تک تم لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا؟ 8 بجے کے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو میرے بھائیو، کیا سیکھا ہے، کیا پایا ہے؟ میرے خیال میں پیسے دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا. جو بھی آئے پیسے بس پھیرتے گئے، ڈالتے گئے، وہ اپنا دامن بھرتے گئے. چلو سخاوت بھی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اب میں آخر میں آیا ہوں بندہ ناچیز، تو میں آپ لوگوں سے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. یہ رواج ہے بیل کرنے کا پیسے مولوی صاحب کے اوپر، یہ ہمارا یہاں کا رواج ہے. میں روکوں صحیح تو کوئی بھی نہیں رکے گا، لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون 10 روپے دے رہا ہے مولوی صاحب کو، کون 100 روپے دے رہا ہے. یہ جو میرے آج کے قیمتی جملے ہیں نا، یہ سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ہیں، اور یہ قیمتی جملے ان کی قدر کیجئے گا، ان کو ضائع مت کیجئے گا. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں حضور والا. جوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغیر کسی تمہید کے، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. جوانوں میرے نبی کی آمد سے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے
سید کو اتنا بتا دو کہ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی۔ غریب لوگ رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ مٹی میں دفن ہونے والی زندہ بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو پکار رہی تھی۔ آئے میرے نبی کی آمد کا لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، اور نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ اور میرے بھائیوں، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو شدت سے انتظار کرتے رہے نبی کی آمد کا۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اے نوجوان، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جوانوں میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے، جوانوں بتاؤ تو صحیح تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ ایک منٹ کے لیے اپنا گریبان کھولو، اپنے اندر سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو میرے بھائیوں، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھو کہ وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے تڑپتے رہے، روتے رہے، اور تم لوگوں نے بدلے میں نبی کو کیا دیا ہے؟ کتنی وفا کی ہے تم لوگوں نے؟ وہ نبی جو قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدوں میں روئے، اور قوم کے نوجوانوں نے وفا یہ کی، جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا اسی مدینے والے کے سینے پر وار کیا، جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا۔ آج جگہ جگہ پر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے۔ جوانوں ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے جیتے جی نبی کی گستاخیاں ہوتی رہی، تم لوگ خاموش رہے، صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی رہی، تم لوگ خاموش رہے، تمہارے جیتے جی ختم نبوت پر ڈاکے ڈلتے رہے، تم لوگ خاموش رہے۔ اگر اسی خاموشی میں، اسی چپ کے دوران کبھی سوچا ہے کہ اسی خاموشی کے دوران، اسی چپ کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتاؤ تو صحیح مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے بھائیوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے جوانوں؟ کس طرح کا سامنا کرو گے کملی والے آقا؟ کیا کس طرح کا سامنا کرو گے میرے بھائیوں؟ وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، ہم نے بس اتنی سی وفا کرنی تھی
کیا جگہ جگہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈلتے رہے، وار ہو رہے ہیں، تمہاری زندگی میں وار ہو رہے، ڈاکے ڈلتے رہے، تم لوگ خاموش رہے۔ ارے تمہیں ذرا بھی رحم نہ آیا، تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی، ذرا بھی حیا نہ آیا۔ اس لیے تو باب خادم حسین رضوی نے، مرد مجاہد نے، مرد کلندر نے کہا تھا، ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وطراس ایمان دا مطلب کیا؟ وط ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جس ملک میں حضور کی عزت جس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، جس ملک میں حضور کی عزت اور ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، یہ میرے اندر کا ایک درد ہے، میرے اندر دکھوں کے انبار ہیں، میرے اندر غموں کے انبار ہیں، میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ ہے، غموں کا بوجھ ہے، اور میں یہ درد سنا کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرا خطاب بھول جانا کوئی بات نہیں، مگر آج میں تمہیں باب خادم حسین رضوی کا، مرد مجاہد کا، مرد کلندر کا درد بھرا جملہ سناتا ہوں۔ یہ درد بھرا جملہ کبھی نہ بھولنا میری قوم کے نوجوانوں، کبھی نہ بھولنا۔ مرد کلندر یہ درد بھرا جملہ دے کر ہم پر احسان کر کے گیا تھا۔ دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے باب خادم حسین رضوی نے سونے کے قلم سے سونے کی تختی پر لکھنے والا ایک جملہ دیا تھا۔ باب خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا، اے نوجوان، جی میں شالا لگ تھی میں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ جب بھی مرنا جوانوں مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، کسی کے پاس سونے کی تختی ہو تو میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے گا، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ہماری کہانیاں مٹ جائیں گی۔ قبلہ کہانیاں تو کیا، ہمارے نام کی سرخیاں بھی مٹا دی جائیں گی، پھر کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ قبرستان کی امانت ہے، یہ جسم قبرستان جا کر ہی دم لے گا۔ ہائے نہ جسم تے ڈا نہ جان تے ڈی، اے ترکا رب رحمان دا ہے، مجھے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ اے جسم قبرستان دی امانت ہے، مٹی دی امانت ہے۔ قبلہ ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے آج سے 100 سال بعد۔ تو بھائی جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہمیں یقین ہے ہم نے اس دنیا فانی میں نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔
جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ آج کی اس محفل میں جوانوں، ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجی ہے میری قوم کے نوجوانوں، میں خطاب کے دوران ہی تم سے میں تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ میں حضور کی آل سے ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، اور میں نے سنا ہے تم لوگ حضور کی آل سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، بہت زیادہ پیار کرنے والے، اور میں تم لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ بھیک نہیں مانگوں گا، میں خیرات مانگوں گا، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ اب خاموش ہو کہ میری وہ جو خیرات ہے نا جو میں تم سے لینے آیا ہوں اتنے دور سے، بس وہ خیرات مجھے خاموشی سے دے دیجئے گا، اور میں یہاں سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا۔ جوانوں، میرا دامن خالی پڑا ہے، اور میں اتنی دور سے تھکا ہوا بھی ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ آپ لوگوں پر فرض بھی ہے اور میرے سونے نبی کی سنت بھی ہے۔ وہ خیرات کون سی ہے شاہ جی؟ جلدی بتاؤ نا، جلدی بتاؤ وہ کون سی خیرات ہے جو ہم آپ کے دامن میں ڈالیں، آپ کی جھولی میں ڈالیں؟ ہم تو حضور کی آل کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ خیرات کیا چیز ہے؟ اور وہ خیرات پیسوں کی بھی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے سے۔ اب وہ خیرات سن لیجئے گا وہ کون سی خیرات ہے۔ اے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر، میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب خاموش ہو کے، چپ ہو کے وہ خیرات سن لیجئے کہ وہ کون سی خیرات ہے جو میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو وہ ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے؟ اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ اب ایک بار خاموش ہو جائے، سبحان اللہ بھی دل میں بولیں، ایک بار بالکل خاموش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ خاموش ہو کے سنیں کہ آخر وہ کون سی خیرات ہے جو میں جوانوں سے لینا چاہتا ہوں۔ بس خاموش۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ، ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ضرور بولیے گا، لیکن یہ خیرات سننے کے بعد کہ وہ کون سی خیرات ہے، تاکہ آپ دونوں کانوں سے سنیں گے نا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے مجھے خیرات دے دی ہے۔ میں کہہ رہا تھا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جوانوں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سب کچھ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا، یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ جوانوں، اگر یہ ایک گناہ بڑے شوق سے کرو گے تو یاد رکھنا، نہ تو تمہاری نماز قبول ہوگا، نہ تو تمہارا روزہ قبول ہوگا۔ تہجد کی نماز تو میرے اللہ کی لاڈلی نماز ہے، تہجد کے سجدے اللہ کے لاڈلے سجدے ہیں۔ اگر تم یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو تہجد کی نماز بھی اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا۔
بس جوانوں اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بالکل بھی نہیں. اور میں نے بزرگوں سے خیرات تو لینی ہی نہیں، میں نے لینی ہے تو جوانوں سے خیرات لینی ہے، اور جوان ہی ہیں جو میری جھولی میں خیرات ڈال سکتے ہیں. شادی جلدی بتاؤ نا، وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو بھی قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہمارے حج کو قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہماری زکوٰۃ کو قبول نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول ہونے دیتا ہے. اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے میرے بھائیو. میں کہتا ہوں اے نوجوان، سب کچھ کرنا اللہ تجھے معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائی، سب کچھ کرنا میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. پتہ نہیں تجھے رحم کیوں نہیں آتا. اس مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹے ہیں، کتنے بدبخت نوجوان بیٹے ہیں جن کی وجہ سے آج ان کے ماں باپ رو رہے ہیں. ان کے ماں باپ انہیں یاد کر کر کے روتے ہیں، تنہائیوں کو گلے لگا کے روتے ہیں. آج کس کس کا رونا رویا جائے. ہائے کیا حال سلاما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. اے نوجوان، سید کو اتنا تو بتا دے، کیا تو بوڑھے باپ کو رلانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو کہ پوری زندگی تم لوگ ماں باپ کو رلاتے رہے؟ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، دعا دو. اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر رکھا ہے. پوری رات نیند نہیں آتی، آئے دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے. اس بے چینی کی کوئی دوا دے دے، کوئی دعا دے دو. اولاد دکھ دیتی ہے، پوری رات تارے گنتے ہوئے میری گزر جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی. نیند کی گولی کھا کر سوتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. آئیو لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے. کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا، ہن گھل چالا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے. لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. مولوی صاحب کبھی کبھی میں کم وقت باپ یہ سوچتا ہوں، بلکہ پوری رات یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ میں کم وقت باپ نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا. میں وہ کم وقت باپ ہوں جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا. میں چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے، میرے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، طاقت کے نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے محنت مزدوری کی. میں اوور ٹائم لگا کے دن رات ایک کر کے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے. ہائے میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا. لیکن اولاد نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھ سے ہمسایوں جیسا سلوک بھی نہ کیا. بھائی ہمسائے سے بھی بندہ دکھ سکھ سنی لیتا ہے، ہمسائے سے بھی بندہ دکھ سکھ سن لیتا ہے، حال چال پوچھ لیتا ہے. مولوی صاحب کیا میں اس قدر بیکار ہو گیا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے ہمسایوں کا سا سلوک بھی نہیں کرتے؟ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، وہ دبئی میں بیٹھا ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنے بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی.
آج بڑے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، آج بڑے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ تو ایک بابا جی تھے، ان کا نا موبائل خراب ہو گیا، موبائل خراب ہو گیا تو انہوں نے موبائل جیب میں ڈالا، چلے گئے دکان پر، شہر چلے گئے، بازار کی ایک دکان کے اندر داخل ہوئے، اپنی جیب سے موبائل نکالا، بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے تو بنا دو۔ موبائل بنانے والے نے بابا جی سے موبائل لیا اور غور کیا، چیک کیا، موبائل تو ٹھیک تھا۔ بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے دو۔ بیٹا میرا موبائل ٹھیک کر کے دو نا، میرا موبائل خراب ہو گیا۔ موبائل بنانے والے نے دوسری مرتبہ چیک کیا، غور کیا، موبائل ٹھیک تھا۔ بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام، ہو گیا بس ہو گیا۔ بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، اور نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جب موبائل بنانے والے نے چوتھی مرتبہ موبائل چیک کیا، غور کیا، جب چوتھی مرتبہ موبائل بنانے والے نے کہا نا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تو آگے بابا جی نے روتے ہوئے ایک درد بھرا جملہ بولا۔ یہ ایک ایسا درد بھرا جملہ تھا جس جملے کو سن کر آسمان کے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا ہوگا۔ یہ ستی غیرت کو جگانے والا جملہ ہے، مردہ ضمیر کو زندہ کر دینے والا جملہ ہے، اور پتھر دلوں کو موم کر دینے والا جملہ ہے۔ آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا بیان ایک طرف، اس بابا جی کا جو درد بھرا جملہ ہے وہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا۔ جب چوتھی مرتبہ نوجوان نے کہا نا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، ہائے یہ سنتے ہی بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر بتا میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ کہا بیٹا مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر بتا میری بیٹی کی کال کیوں نہیں آتی؟ آج میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، آج میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے برے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اور خدا را جوانو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائے جی میں کو آن روایا ہائی میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے دھکپو سے، ول دل ڈکسیا ول رو سے، انہا ڈکھڑے آن منڈیسیا کوئی، تو لاکن دیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے میرے بھائیوں۔ والدین کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، اگر والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالو گے تو یاد رکھنا ساری زندگی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے، کسی کے بچوں کی روزی روٹی بند کر کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔
کسی کو دکھ دو گے تو ساری زندگی روتے ہی رہ جاؤ گے۔ خدا را میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے ہاں شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آئیو نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ بس باب خادم حسین رضوی کا، مرد مجاہد کا وہ جملہ کبھی نہ بھولنا، وہ جملہ کبھی نہ بھولنا۔ آپ نے فرمایا تھا اے نوجوان، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جانا۔ اگر تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال کر مرو گے، اگر تم مصطفیٰ سے وفا نہیں کرو گے تو مرنا تو ہے ہی نا، آج نہیں کل سب نے مر جانا ہے۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن 1,24,000 کم و بیش رسولوں پیغمبروں کے سامنے تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ اب ہمارے استاد محترم تشریف لے آئے ہیں، بس میں اپنا خطاب یہاں پر ہی ختم کروں گا اور میرے قبلہ آگے خطاب جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ نے خوبصورت محفل سجائی، بندہ ناچیز کو بلایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو قریب سے چل کر آئے، دور سے چل کر آئے، سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک نذرینہ اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔